جو حکم پروفیسر، میں تو اس وقت آپ کو اسسٹ کر رہا ہوں، ظفری نے جواب دیا اور مضطرب صاحب کھسیائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں تقریباً آدھے گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب پیلے رنگ کی کار دوبارہ باہر نکلی تو رمضان عادل اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی اور مضطرب صاحب کے چہرے پر فتح مندی کے آثار واپس لوٹ آئے۔ وہ ظفری کو آنکھ سے اشارہ کر کے گیٹ کی جانب چل پڑے۔ چند ساتھ کے بعد ہی انہوں نے بیل پر انگلی رکھی اور ایک ملازم باہر نکل آیا۔ جی فرمائیے، بیگم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں؟ مضطرب صاحب نے پروکار انداز میں پوچھا۔ جی ابھی تشریف لائی ہے باہر سے۔ تم کون ہو؟ مضطرب صاحب گھٹنا ہلاتے ہوئے بولے۔ جی میں ڈرائیور ہوں۔ اچھا، کوٹھی میں اور کتنے ملازم ہیں؟ جی اس وقت تو کوئی نہیں ہے، کریم چھٹی پر ہے، شفیقن کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے کوارٹر میں ہوگی۔ کس سے کام ہے آپ کو جناب؟ بیگم صاحبہ سے۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ بیگم صاحبہ سے؟ یہ بات صرف انہی کو بتائی جا سکتی ہے۔ مضطرب صاحب منہ ٹیڑھا کر کے بولے۔ ڈرائیور نے ایک بھرپور نگاہ ان پر ڈالی اور پھر ظفری کو دیکھتا ہوا بولا، کیا نام بتاؤ آپ کا؟ بس ان سے کہہ دو خفیہ پولیس کے ارکان آئے ہیں، مضطرب صاحب نے کہا اور ظفری ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ مضطرب صاحب نے ایک احمقانہ بات کی تھی تاہم اسے بھی نبھانا تھا۔ ڈرائیور نے پھر ایک نگاہ ان پر ڈالی اور اندر کی طرف مڑ گیا۔ چند ساتھ کے بعد وہ دوبارہ آیا اور ان دونوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، بیگم صاحبہ ابھی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مضطرب صاحب بھاری آواز میں بولے اور ڈرائیور باہر نکل گیا۔ دونوں ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگے۔ بے ترتیبی تھی، وہاں رکھی ہوئی اشیاء قیمتی ضرور تھی لیکن بے جوڑ تھی اور اسے مکینوں کی بدسلیقی ہی کہا جا سکتا تھا۔ ابھی وہ دونوں انہی باتوں پر غور کر رہے تھے کہ دفعتاً دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم خاتون چادر اوڑھے اندر داخل ہو گئی۔ خاتون کا قد کسی طور پر 6 فٹ سے کم نہیں تھا، اسی تناسب سے وہ صحت مند بھی تھی۔ رنگ دودھ کی طرح صاف تھا، آنکھیں بے حد حسین اور چہرے کے نقوش جاذب نگاہ تھے۔ مضطرب صاحب بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ ظفری بھی مضطرب صاحب کے احترام میں اٹھ گیا تھا۔ باس کھڑا ہوا تھا تو اسسٹنٹ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ کون ہو جی تم لوگ؟ محکمہ خفیہ کے لوگ ہیں ہم دونوں۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ خاتون کا لہجہ اکھڑ تھا اور آواز میں ایک مردانہ کرختگی تھی۔ خفیہ پولیس سمجھتی ہیں آپ؟ اوہو، تھانہ پولیس، ہاں جی وہ تو سمجھتی ہوں، مگر تمہارے کپڑے تو پولیس والے نہیں ہیں۔ خفیہ پولیس ایسی ہی ہوتی ہے۔ اجی میں نہیں جانتی خفیہ، اپنے تعلق میں تو تھانے دار جی آتے ہیں۔ یہ لمبے چوڑے، یہ بڑی بڑی مونچھیں بابا جی سے روز ملنے آتے تھے، پر آج کل کی پولیس بھی کچھ نہیں رہ گئی، مگر تم کیسے پولیس والے ہو؟ بڑی مشکل سے خاتون کی سمجھ میں خفیہ پولیس آئی تھی، اور جب سمجھ میں آئی تو انہوں نے پوچھا، ٹھیک ہے جی، پر تم آئے کیوں؟ رمضان صاحب آپ کے شوہر ہیں؟ تو کیا تمہارے ہیں؟ بولو۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہیں ملائیے، ہم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مضطرب صاحب نے کہا۔ ظفری کی کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مضطرب صاحب نے احمقانہ حرکت کی تھی جو خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ خاتون کا چہرہ اتر گیا۔ ہتھکڑیاں ڈال کر لے جانے آئے ہو؟ جی ہاں۔ اجی مجال ہے تمہاری، انتڑیاں نہ نکال دوں گی تمہاری۔ کیوں گرفتار کرو گے رمضان کو؟ ان پر بہت سے الزامات ہیں خاتون۔ میں کہتی ہوں کیسے الزامات؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ چند روز قبل انہوں نے شراب کے نشے میں ایک آدمی کو کار کی ٹکر سے زخمی کر دیا تھا۔ یہ شراب انہوں نے طوائف کے کوٹھے پر پی تھی۔ اسی طوائف کے کوٹھے پر انہوں نے ایک آدمی کی جیب سے اس کا پرس بھی نکال لیا تھا۔ پرس؟ خاتون نے پوچھا۔ بٹوا، مضطرب صاحب بولے۔ اوہو، تو ہو گئی یہاں بھی ولایت۔ ہائے رمضانی، خدا تجھے مبارک کرے، تیرا بیڑا غرق رمضانی، موئے سردار کی اولاد، اسی لیے تو رقم لے جاتا ہے۔ اوئے تیرا ستیہ ناس۔ رمضان صاحب کہاں ہے بی بی؟ مضطرب صاحب بولے۔ اوئے تمہارا بھی ستیہ ناس، جہنم میں گئے رمضان صاحب، تم بھی وہیں چلے جاؤ۔
وہ الٹ پڑی۔ ظفری نکل بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن مضطرب صاحب اس وقت چیف تھے، اس لیے اندر ہی اندر خوف سے کانپنے کے باوجود آخری وقت تک بہادری سے کام لے رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بی بی، ہم انہیں تلاش کر لیں گے اور اس کے بعد انہیں کوئی بھی جیل سے نہیں بچا سکے گا۔ جیل؟ تم اسے جیل لے جاؤ گے؟ اچھا ہے خاتون، آپ جیسی شریف خاتون کا شوہر اتنا نالائق، توبہ توبہ، اس کی جگہ جیل ہی ہے۔ او جی، بڑھ بڑھ کر نہ بولو، وہ میرا شوہر ہے جیسا بھی ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں۔ مطلب ہے؟ کیوں؟ اس نے جرم کیا ہے۔ او معاف کر دو جی، اسے ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ، بس ایک بار معاف کر دو اسے۔ اور وہ جو ان کی کار کی ٹکر سے زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑا ہے؟ مضطرب صاحب بولے۔ زخمی؟ کیا بہت زخمی ہو گیا جی؟ خاتون نے پوچھا۔ او ہو، نہ پوچھئے آپ اس کے بارے میں، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، سر پھٹ گیا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، 2 پسلیاں کرچی کرچی ہو گئی ہیں، کیا کیا بتایا جائے آپ کو اس کے بارے میں۔ اور جی وہ زندہ ہے اب تک؟ ہاں جی زندہ ہے، اگر اس کا صحیح علاج ہو جائے تو شاید ٹھیک بھی ہو جائے، اور اگر مر گیا تو پھر رمضان صاحب پر قتل کا مقدمہ بھی چلے گا، جیل ہو جائے گی، ممکن ہے پھانسی بھی ہو جائے۔ مضطرب صاحب نے عورت کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوئے جی نہیں، ایسی بدفعال منہ سے نہ نکالو، اس کا علاج کراؤ نا جی، کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کراؤ۔ سنو جی، تم پولیس والے رشوت بھی تو لے لیتے ہو، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس زخمی کے علاج کے لیے مجھ سے پیسے لے لو اور رمضان کو چھوڑ دو؟ ہاں، مضطرب صاحب گال کھجانے لگے، پھر بولے، ہمیں رشوت کی ضرورت نہیں ہے بی بی، بس اس زخمی کا صحیح علاج ہو جائے، ممکن ہے اس طرح اس بیچارے کی جان بچ جائے اور یوں رمضان کی بھی جان بچ سکتی ہے، ورنہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ او جی اس کی تم پرواہ نہ کرو، جیل میں تو اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دی جائیں گی۔ وہ گاؤں میں میرے چاچے کا ایک لڑکا تھا، رفیق نام تھا اس کا، پتہ نہیں کیا حرکت کی تھی اس نے، جیل چلا گیا تھا، واپس آیا تو اپنے پیروں سے سیدھا نہیں چل پاتا تھا۔ رمضان تو ایسے ہی کمزور آدمی ہے، بتاؤ جی اس کے علاج پر کتنا روپیہ خرچ ہو جائے گا؟ جو کچھ بھی آپ دینا چاہیں دے دیں، ہم ڈاکٹروں کو ادا کر دیں گے۔ مضطرب صاحب نے ظفری کو دیکھا، ظفری خاموش بیٹھا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ صورتحال نے کئی رنگ بدلے تھے۔ مضطرب صاحب پروفیسر DDT بنے ہوئے تھے اور جو الٹی سیدھی کلا بازیاں کھا رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی کلا بازی ان دونوں کو بھی الٹا کر سکتی تھی، لیکن صورتحال کبھی الٹی اور کبھی سیدھی ہوتی جا رہی تھی۔ بیگم رمضان عادل چند ساتھ سوچتی رہی، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ مضطرب صاحب نے اضطراب آمیز نگاہوں سے ظفری کو دیکھا اور مدھم لہجے میں بولے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی مجھ سے؟ میرا مطلب ہے میرا پہلا کیس ہے، تم بھی مدد کرتے رہنا میری۔ پروفیسر صاحب جس قدر جلد ہو سکے نکل بھاگے یہاں سے، اگر رمضان آ گیا تو پھر بھاگنے کا موقع زندگی بھر نہیں ملے گا، ظفری نے کہا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، پھنس گیا ہوں، بس کیا عرض کروں، باخدا اس وقت تو جو کچھ بھی مل جائے وہی بہتر ہے، جو کچھ وہ لا کر دے خاموشی سے جیب میں رکھیں اور یہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ ہاں ہاں بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ مضطرب صاحب نے پراسرار نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت مسز رمضان اندر آ گئی، انہوں نے ایک رومال میں کچھ نوٹ لپیٹے ہوئے تھے۔ یہ رکھ لو جی، اور مجھ سے بات چیت کرتے رہنا، اور اگر کوئی اور ضرورت پیش آئے تو مجھے بتا دینا، میں اس زخمی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں جی۔ جی بہت بہتر۔ مضطرب صاحب نے رومال سمیت نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے تھے، انہوں نے نوٹوں کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو اب ہمیں اجازت دیں، انہوں نے تیزی سے کہا۔ ایک بات کا وعدہ کرو جی، میرے رمضان کو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اب تم اپنا کال پورا کرو گے؟ جی ہاں آپ مطمئن رہیں۔ ویسے یہ رمضان صاحب کس قسم کے آدمی ہیں؟ کہیں غلط چکروں میں پڑھ کر یہ آپ سے دشمنی نہ شروع کر دے؟ مضطرب صاحب نے کہا، اور ظفری غصیلی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن مضطرب صاحب اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس سوال پر خاتون نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، رمضان کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں جی، وہ مجھ سے بچا بچا رہتا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ بس یہ خاندانی معاملہ ہے، مگر اب پتہ چلا کہ مجھ سے بے وفائی بھی کر رہا تھا۔ خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی بری فطرت کی بنا پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، مضطرب صاحب نے کہا۔ او جی وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا، اور پہنچا بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے، میں جانتی ہوں مجھے پسند نہیں کرتا۔
آپ جیسی شریف الطبع اور معاف کیجیے خوبصورت خاتون کو پسند نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی وجہ نہیں جی، بس وہ بگڑا ہوا ولایتی ہے، میرے باپ کے دور کے رشتے کے بھائی کا بیٹا ہے۔ میرے بابا بہت نیک آدمی تھے جی، رمضان کے باپ شعبان کو انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ ٹکڑ گدھے ہیں جی یہ لوگ، میرے باپ نے ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کی۔ رمضان کو تعلیم بھی میرے باپ نے ہی دلائی جی۔ جب اس کا باپ مرا تو مرتے وقت اس نے ایک آرزو کی، اس نے کہا جی کہ جوان ہو کر میرا بیاہ رمضان سے کر دیا جائے، اور میرے باپ نے مرتے ہوئے شعبان سے وعدہ کر لیا جی۔ بس انہوں نے اس کی اور پڑھائی شروع کرا دی، اسے ولایت بھجوا دی، اور وہاں جا کر وہ زنانہ ہو گیا جی، بگڑ گیا، سوکھ گیا۔ میں گاؤں کی پلی ہوں جی، ایک بھینس میرے نام تھی، جان تھی جی میرے اندر، اور باپ کی اکیلے ہونے کی وجہ سے میرے ٹور بھی زیادہ تھے، میرے ٹور بھی زیادہ تھے، مگر جی اپنے شوہر کی ہمیشہ میں ہمیشہ وفادار رہی، مسلمان لڑکیوں کی طرح۔ تو جی وہ واپس آ گیا، مگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا، اور اس نے مجبوراً مجھ سے شادی کر لی۔ میں جی مزاج کی تیز ضرور ہوں، مگر وہ میرا شوہر ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے جی کہ اس کا مرد، مگر مجھے ولایتی زنانہ ملا۔ سرخی پاؤڈر میں ڈوبا ہوا، میک اپ میں 3 گھنٹے خرچ کرنے والا، بھلا یہ مردوں کی باتیں ہیں؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جی جو عورت کی ذرا سی غلطی پر 4 چوٹ کی مار مارے، اس کا ایک تھپڑ شکل بدل دے عورت کی، پر اس کا ہاتھ بطخ کے پیروں کی طرح ہے، ہڈی اور کھال۔ بس جی میں برداشت کرتی رہی اسے، اور جب مجھے وہ مرد نہ لگا تو میں مرد بن گئی۔ دیکھو نا جی گھر میں ایک مرد کا ہونا تو ضروری ہے، جو کام وہ نہ کر سکا وہ میں نے شروع کر دیے۔ اس نے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا، میں نے اس کی مرمت شروع کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاہل ہوں، تعلیم نہیں ہے میرے پاس، پر میں کہتی ہوں کہ جو بھی ہوں اس کی بیوی تو ہوں، اب وہ ہنسی خوشی میرے ساتھ زندگی بسر کرے۔ مضطرب صاحب حیرت سے منہ پھاڑے یہ داستان سن رہے تھے، پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، اس صورتحال پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو کچھ کہا ہے بعد میں سنا دے جناب، اگر وہ زخمی مر گیا تو؟ ظفری نے جلدی سے کہا، اور مضطرب صاحب سنبھل گئے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیں خاتون، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سنو جی ایک بات سنتے جاؤ، اگر رمضان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو؟ آپ بالکل مطمئن رہیں، بالکل بے فکر رہیں، مضطرب صاحب اٹھتے ہوئے بولے، اور دونوں باہر نکل آئے۔ ظفری نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے پوری رفتار سے آگے بڑھا دی تھی۔ رقم 10,000 تھی، اور مضطرب صاحب نے نہایت دیانتداری سے اسے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن ابھی اس کی تقسیم کا وقت نہیں تھا۔ سعدی اور شکیلہ نے پورا کیس پوچھا، اور ظفری نے تفصیل بتا دی۔ صورتحال ابھی اطمینان بخش نہیں ہے، میرے خیال میں یہ کیس ختم نہیں ہوا، اب کسی نئی صورتحال کی توقع نہ رکھی جائے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب مزید کچھ نہ ہوگا۔ ہم آپ سے متفق نہیں ہیں مضطرب صاحب، ان حالات کے نتائج دیکھنا ہوں گے۔ ظفری بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ 3 دن انتظار کرنا ہوگا پروفیسر، آپ نے اس کیس کو ایک نیا رنگ بخش دیا ہے، وہ تو صرف تقدیر پاور تھی کہ ہم بغیر کسی پریشانی کے یہ حرکت کر آئے، اس کے علاوہ یہ رقم صرف جعل سازی سے حاصل کی گئی ہے، اس کا حصول ضمیر کو مطمئن نہیں کرتا، صرف دھوکہ دے کر رقم حاصل کر لی گئی ہے۔ اس بات پر مضطرب صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے، دیر تک سوچتے رہے، پھر وہ سعدی کی کرسی سے اٹھ گئے۔ درست ہے، یہ تو درست ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اس کرسی کے لائق نہیں نکلا، مجھے اعتراف ہے، اور میں یہ کرسی چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں مضطرب صاحب، ابھی تشریف رکھیے، اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا ہے آپ کو، سعدی بولا۔ میرا خیال ہے نہیں، ابھی ایسی کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں، ہم بھی غور کریں گے، یہ تو مشترکہ معاملہ ہے، اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہو، بہرحال یہ آپ کا کیس ہے، سعدی نے کہا، اور مضطرب صاحب پراضطراب انداز میں بیٹھ گئے، ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔